سر پریس بریفنگ دی گئی DGISI کی جانب سے اور یہ کہا گیا کہ بلوچستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، لیکن دفاعی تجزیہ کار جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو حکومتی ریٹ ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیے بھائی، ہم وہ DGISPR اصل میں آپ کہہ رہے تھے، DGISI نکل گیا۔ اب ہم یعنی بحث و مباحثے میں نہیں الجھ سکتے۔ انہوں نے اپنی جو گفتگو کی ہے اس میں وہ زیادہ تر زور اس بات پر دیتے رہے ہیں کہ پاک فوج نے گزشتہ دنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ بہت آپریشنز کیے ہیں۔ یہ اپنے طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے اور اس کے حوالے سے پاک فوج متحرک ہے۔ میرا خیال ہے ہم بجائے اس پوائنٹ پر توجہ دینے کے کہ مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں، ہمیں اس بات پر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے تفصیلات میں الجھنے کی بجائے کہ بہرحال جو معاملات ہیں ان کے بارے میں قطعی انڈیفرنس کا اظہار نہیں ہو رہا، بلکہ جو تھریٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور خالی زبانی کلامی نہیں بلکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے۔ تو میرا خیال ہے یہ اٹسیلف کافی ہے۔ یہ ایک فوجی کی پریس کانفرنس ہے، کسی سیاستدان کی نہیں ہے کہ ہم اس میں سے نکات نکال کر جو ہے ایک تفصیلی بحث مباحثے میں الجھ جائیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی پھر کہیے گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا ایک چہرہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہاں پر احساس محرومی ہے، وہاں کے لوگوں کو اپرچونٹیز نہیں دی جاتی، تو انہوں نے آج بڑا خوبصورت طریقے سے جس طرح آکسفورڈ یونیورسٹی کا ذکر کیا، وہاں پہ طالب علم جو ہے اس نے شکست دی اور وہ وہاں کے صدر بنے، اور پھر اس طرح اور بھی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک واضح پیغام ہے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے، وہاں کے لوگوں کو سہولیات نہیں دی جاتی؟ ٹھیک ہے جی، ساتھ ہی ساتھ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی پسند کے نکات مت نکالیں بحث کو طول دینے کے لیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یقیناً یہ بھی کہا کہ جی ایسے ہمارے پروجیکٹس کو یعنی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس صوبے میں جو کہ اس صوبے کی ترقی نہیں ہونے دے رہے، تو لہٰذا اگر ایسے منصوبے جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے رہیں گے تو احساس محرومی تو ہوگا۔ انہوں نے یہ تو بالکل اس بات کو تو قطعی طور پر انیشیل جب وہ اپنے ابتدائی کلمات کہہ رہے تھے تو اس بات کو تو انہوں نے قطعی رد نہیں کیا ہے کہ احساس محرومی نہیں ہے۔ انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ احساس محرومی کو ایک مخصوص ایجنڈا رکھنے والے اپنے بیرونی سرپرستوں کی مدد سے بڑھا چڑھا کر ایک بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ ریاست مخالف ہے۔ تو سر ان سے ایک یہ بھی سوال کیا گیا کہ جب سوال جواب کا سیشن تھا تو ان کے آپ آپریشن کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ بلوچستان کے اندر خواریوں کا کلا کما کرنے کے لیے تو وہ اتنے مؤثر نہیں ہو رہے، تو اس پر کیا کہیں گے کہ جس طرح انہوں نے بھی تو اپنا اظہار خیال کیا وہاں پر جواب دیا؟ دیکھیے، جب ایک انسرجنسی کا عمل جو ہے نا کہ وہ مستقل چل رہا ہوتا ہے، تو اب اگر ایک عمل چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مکمل امن و امان تو ابھی بحال نہیں ہوا، نہ وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ اب ہم اس بحث میں الجھ جائیں کہ جی کل جو ہے وہ فوج آپریشن شروع کرے اور پرسوں سے وہاں پر جو ہے سیٹیاں بجنی شروع ہو جائیں۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ اتنی بڑی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا ذکر کر رہے ہیں تو اس بات کا واضح طور پر اظہار کر رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ عناصر جو ہیں وہ مسلسل امن و امان کے لیے ایک تھریٹ جو ہے وہ سسٹین رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اٹس این آن گوئنگ اسٹوری، اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری۔ اس میں اب تک کی پروگریس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ سر کہیے گا کہ افغانستان کو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا، ایسا بھی ان کی جانب سے کہا گیا، اور بلوچستان میں احساس محرومی کا منفی بیانیہ بنایا جاتا ہے، تو اس بیانیے کو ختم کرنے کے لیے کیا کارروائی عمل میں لانی چاہیے حکومت کو؟ اب بات یہ ہے کہ اختر مینگل جو اسمبلی کے رکن ہیں، اگر وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کو مجبور ہوئے، اور کیسے وہ بلوچستان کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں۔
इससे पहले जो है अकबर बुख्ती साहब वो 70 की दहाई में वहाँ के गवर्नर भी थे बहुत ताकतवर, बाद वो वहाँ के मुंतखब वज़ीर आला भी रहे, लेकिन बिल आखिर उन्हें एक फौजी ऑपरेशन में जो है वो यानी उसकी नज़र हो गए वो। तो कहीं ना कहीं मामला तो गड़बड़ हैं, तो उसमें मेरी राय से तो हुकूमत ने फैसले करने नहीं हैं, और मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के वो बैठे और वो बैठ के फैसला करें ना। हम सहाफ़ी तो उनके लिए एक वो हिदायतनामा नहीं लिख सकते ना, ये काम तो सियासतदानों का है, वहाँ के हुक्मरानों का है, मेरा और आपका तो नहीं है भैया।